بہرحال اب تھوڑا جانوروں کی زکوٰۃ کا ذکر کر لیں. اونٹ تو خیر ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے عام طور پہ، لیکن بیان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بہت سننے والے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے. کم از کم 5 اونٹ جب تک نہ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جس شخص کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں اور ان پہ 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 1 بکری. 5 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 1 بکری. وہ بکری جو سال کی ہو جائے، جو جس کی قربانی جائز ہوتی ہے. یہاں عمر کا اعتبار اس کا ہوگا جس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر 5 اونٹ ہوں گے تو 1 بکری اس پہ واجب ہو جائے گی. اگر اونٹوں کی تعداد 10 ہو جاتی ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے، پھر بھی 10 ہے یا 10 سے زیادہ ہے، تو پھر 2 بکریاں واجب ہو جائیں گی. اب 10 سے لے کر 14 اونٹوں تک 2 بکریاں رہیں گی. 10 سے لے کر 14 اونٹوں تک 2 بکریاں ہی رہیں گی. جیسے ہی 15 اونٹ ہو جائیں گے اور اس پہ سال گزر جائے گا اور 15 سے لے کر 19 تک پہنچ گئی تعداد، تو پھر 3 بکریاں اس پہ جو ہے وہ واجب ہو جائیں گی. اور جیسے 20 اونٹ ہوں گے اس پہ سال گزر جائے گا تو 20 سے لے کر 24 اونٹوں تک کیا ہوگا؟ 4 بکریاں اس پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور جیسے ہی اونٹوں کی تعداد 25 یا 25 سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، 25 سے لے کر 34 اونٹوں تک جو ہے اس پہ 1 گائے کی قربانی جو ہے واجب ہوگی. اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ وہ گائے جو 1 سال سے اوپر ہو جائے، بچڑا ہو یا گائے ہو، 1 سال سے جس کی زیادہ عمر ہوگی تو یہ 34 اونٹوں تک اس کی زکوٰۃ واجب ہے. پھر اگر 35 اونٹ ہو گئے، 36 اونٹ، اب 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک جو ہے کون سی گائے واجب اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ جس کے 2 سال عمر مکمل ہو گئے ہوں، گائے ہو یا بچڑا ہو، اور 30 سال میں داخل ہو جائے. تو 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 سال سے اوپر والی جو گائے ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. پھر اگر 36 سے لے کر اونٹوں کی تعداد اگر 60 تک پہنچ جائے اور اس پہ 1 سال بھی گزر جائے تو پھر اس پہ وہ اس گائے کی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ مطلب وہ گائے کی قیمت یا وہ گائے زکوٰۃ کے طور پہ دینی پڑے گی جس کی عمر جو ہے 4تھے سال میں پہنچا، 3 سال کی ہو گئی ہے، 4تھے سال میں شامل ہو گئی ہے، تو وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. پھر 61 سے لے کر 75 تک اگر اونٹ ہے کسی کے پاس، اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے ایسی گائے یا بچڑا ہوگا کہ جس کی 4 سال عمر مکمل ہو چکی ہو. اور آگے پھر 76 سے لے کر 90 تک، یعنی اگر کسی کے پاس 76 سے لے کر 90 تک اونٹ ہیں اور اس پہ جو ہے 1 سال گزر چکا ہے تو پھر اس کے اوپر 2 گائے یا ان کی قیمت واجب ہوگی کہ جو 2 سال سے اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر 91 سے لے کر 120 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس پہ پھر 2 ایسی گائے واجب ہوں گی جس کی عمر 3 سال سے زیادہ اور 4تھے میں داخل ہو چکی ہے. اب گائے اور بھینس کی چونکہ ہمارے معاشرے میں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس کا اعتبار کر لیں اور یاد رکھ لیں جو ضرورت سے زیادہ ہے. وہ گائے بھینس جو ہم ضرورت کے لیے، جس کو ہم دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیچنے کے لیے دودھ تاکہ گھر کا سرکٹ چل سکے، خرچہ چل سکے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان گائے بھینس بچھڑے کٹے کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس 30 بھینس یا گائے یا ملا جلا کے ان کی تعداد کٹا بچڑا بھینس وغیرہ کی 30 بنتی ہے جو تجارت کے لیے ہے، تو 30 سے لے کر 39 تک اگر کسی کے پاس اتنا جانور ہے جو کیا ہے پروفٹ کے لیے، تجارت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے تو اس پہ کیا ہوگا؟ ایک ایسی گائے یا بھینس اس کی زکوٰۃ ہوگی جو 1 سال سے اوپر ہو چکی ہو، چاہے وہ مذکر ہے یعنی کٹا بچڑا
بھینس گائے جو بھی ہے 1 سال سے اوپر ہوگی وہ واجب ہو جائے گی۔ پھر 40 سے لے کر اگر 59 کی تعداد پہنچ جاتی ہے وہی جانور جو تجارت کے لیے ہیں، تو ان میں پھر وہ جانور ہوگا جو 2 سال کا ہو چکا ہے اور اس کی عمر 30 سال میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا اگر 60 سے لے کر 69 تک جانور ہو گئے ہیں کسی انسان کے پاس، گائے، بھینس، بچڑے، اور کیا مسئلہ رہ گیا ہے، بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، بالکل ہوتی ہیں، تو جب تک ان کی تعداد 40 کو نہ پہنچ جائے، بھیڑ بکریوں کی تعداد جب تک 40 کو، وہ بھیڑ بکریاں جو تجارت کے لیے ہیں، پروفٹ کے لیے ہیں، جب تک ان کی تعداد 40 کو نہ پہنچ جائے ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ پھر 40 سے لے کر 119 تک اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں اور ان پہ 1 سال بھی گزر جائے تو اس پہ پھر 1 بکری جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ اس کو واجب ہو جائے گی۔ پھر 120 سے لے کر 199 تک 2 بکریاں، اور اسی طرح اس سے اوپر ہر 100 بکری کے اوپر 1 بکری جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ واجب ہو جائے گی۔ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن چلیں اللہ کسی کو اگر دیتا ہے تو اس کو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جانوروں کی ہم بات کر رہے تھے جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ 2 طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک کو سائمہ کہتے ہیں، ایک کو غیر سامعہ کہتے ہیں۔ سامعہ ٹھہرے، وہ اصطلاح تھی نکل گئی ذہن میں، اچھا کیا آپ نے یاد کرا دی۔ سائمہ، ایک جانور اس کو سائمہ کہا جاتا ہے اور ایک جانور اس کو غیر سائمہ کہا جاتا ہے۔ سائمہ جانور جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا سائمہ ہونا شرط ہے، سین الف حمزہ میم ہے، سائمہ۔ سائمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو صرف چراگاہوں پہ پلتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ جو آپ تعداد ہے، اتنے اونٹ ہوں گے تو اتنی 1 بکری ہوگی، اتنی بکریاں ہوں گی تو 1 بکری ہوگی، یا اتنا ہوگا، یہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ واجب ہے جن کے چارے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، جو کھلے میدانوں میں، عرب میں چونکہ چراگاہیں تھیں، جانور کھلے چرتے تھے، ان کو باقاعدہ طور پہ ان کے لیے فصل نہیں بونی پڑتی تھی یا چارہ خریدنا نہیں پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ، نہ ان کے لیے فصل کاٹنی پڑتی تھی، بلکہ کھلے میدانوں میں وہ چرتے تھے، سارا دن چرتے رہتے تھے، ان سے دودھ نکالتے تھے، پروفٹ کماتے تھے۔ تو سائمہ جانور جو ہے، یعنی وہ جانور جو کھلے میدانوں میں چرتے ہوں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ جانور جن کو آپ کو چارہ کاٹ کے خود کھلانا پڑتا ہو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا بڑی اہم بات تھی، اس وقت نہیں بتا سکے، تو یاد رکھ لیں وہ جانور جو کھلی چراہ گاہوں میں چرتے ہیں اور آپ کو کبھی ان کو صبح و شام چارہ کاٹ کے یا خرید کے نہیں ڈالنا پڑتا، ان پہ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو چارہ کاٹ کے ان کو خرید کے کھلانا پڑتا ہے یا فصل خریدنی پڑتی ہے تو ان کا پھر اس میں اعتبار، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، اتنی آسانیاں پیدا کی اسلام نے کہ سبحان اللہ، مزہ آ جاتا ہے جب ہم اسلام کے مسائل کو پڑھتے ہیں۔